بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے اللہ نے اپنا گھر خود بنایا، نہ کہ ابراہیم اور اسماعیل نے۔ قرآن پر جو پہلا گھر بنا وہ کائنات کے خالق اللہ کا اپنا تھا، جس کے متعلق انہوں نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، سورہ بقرہ آیت 125۔ اور جب بنایا ہم نے اپنے گھر کو انسانوں کے لوٹنے کے لیے اور امن کی جگہ۔ اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ نے اپنا گھر خود بنایا، نہ کہ آدم علیہ السلام نے، اور اب مکہ میں موجود اپنے اس گھر کو انسانوں کا پہلا گھر قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سورہ آل عمران آیت 96۔ بے شک پہلا گھر جو انسانوں کے لیے رکھ دیا گیا وہ ہے جو بکہ میں ہے۔ واضح ہو کہ اس آیت میں قرآن نے جس شہر کو بکہ کہا ہے وہ دراصل مکہ ہے۔ ریفرنس سورہ فتح آیت 24۔ اور اب مکہ میں موجود اپنے اس گھر کو کعبہ کا نام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل اللہ الکعبہ البیت الحرام قیاما للناس، سورہ مائدہ آیت 97۔ اللہ نے لوگوں کے قیام کے لیے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا۔ پیش کی گئی آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ مکہ میں موجود اپنے گھر کو خود انہوں نے بنایا، لیکن ہمارے پرستش فروش مذہبی پیشوا یعنی ملا، پیر، مفتی، ذاکر اور امام وغیرہ ہمیں صدیوں سے مسیتوں اور امام بارگاہوں وغیرہ میں یہی بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل نے مل کر بنایا۔ یہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کعبہ کو خود بنایا سورہ ابراہیم کی آیات 35 تا 37 سے بھی واضح ہے۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب، اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنا دے اور بچائے رکھ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت یعنی پوجا پاٹ سے۔ اے میرے رب، بے شک ان بتوں نے لوگوں میں سے بہت سو کو گمراہ کیا ہے، تو جو کوئی میرا اتباع کرے وہ بے شک مجھ سے ہے، اور جو کوئی میری نافرمانی کرے تو بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے محترم گھر کے پاس ایسی وادی میں لا بسایا ہے جو غیر زرعی ہے۔ اے میرے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ صلاح یعنی زرعی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کریں
پس لوگوں میں سے سمجھداروں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں ثمرات میں سے رزق دے تاکہ وہ اس کا شکر ادا کریں۔ ان آیات سے 7 حقائق واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ شخص گمراہ ہے جو لکڑی، پتھر، تانبے، سیسے اور لوہے وغیرہ کے بنے بتوں کی پرستش کرتا ہے۔ گمراہ 2 حروف سے مل کر بنا ہے، گم اور راہ۔ کون سی راہ؟ صراط مستقیم۔ اور جو شخص صراط مستقیم گم کر بیٹھے وہ پھر اس پر موجود اپنے رب کو پانے سے محروم رہے گا، کہ جنہوں نے فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد میں سے کچھ کو مکہ میں لا بسایا تو اللہ کا گھر پہلے سے موجود تھا، نہ کہ اسے انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر پہلی بار بنایا۔ اور تیسرا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو مکہ میں بسا کر واپس نہیں گئے بلکہ وہیں پر قیام پذیر رہے۔ اور چوتھا یہ کہ مکہ میں اس وقت بت پرستی ہو رہی تھی، جبھی تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹوں کو بتوں کی عبادت یعنی پرستش سے بچائے رکھنے کی دعا کی۔ اور پانچواں یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو اللہ کے گھر کے پاس غیر زرعی وادی میں بسایا تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ صلاۃ یعنی زرعی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرنے کے لیے، تاکہ غیر زرعی زمین کو قابل کاشت بنا کر اپنے لیے ثمرات کا رزق حاصل کرے اور پھر ان کا شکر ادا کرے۔ کیسے؟ انفاق فی سبیل اللہ سے۔ اور چھٹا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب بیٹوں کے زراعت پیشہ ہونے سے یہ حقیقت واضح ہے کہ ان کا کوئی ایک بیٹا بھی شیر خوار نہیں تھا۔ اور ساتواں یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کے پاس اپنی اولاد کو بسایا، نہ کہ اپنی لونڈی ہاجرہ کو اس کے شیر خوار بیٹے اسماعیل کے ساتھ۔ یاد رہے کہ ہاجرہ سے منسوب یہ واقعہ قرآن میں نہیں بلکہ انسانوں کی لکھی بائبل میں موجود ہے، کہ ابراہیم کو اپنی بیوی سارہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ تم اپنی لونڈی ہاجرہ سے رجوع کر لو تاکہ مجھے بچہ مل جائے۔ استغفر اللہ۔ اس طرح ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم کا بیٹا اسماعیل پیدا ہوا۔ بعد میں جب خود سارہ کے ہاں بچہ اسحاق پیدا ہوا تو وہ پھر اسماعیل سے حسد کرنے لگیں۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ ہاجرہ کو اس کے بیٹے اسماعیل سمیت یہاں سے نکال دو۔ تو ابراہیم اپنی لونڈی ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بیٹے اسماعیل کو مکہ کے تپتے صحرا میں چھوڑ آئے، کہ جہاں پانی تک نہیں تھا۔
اور جس کی تلاش میں پھر ہاجرہ نے مکہ کی صفا اور مروہ نامی دو پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک چکر لگانے سے پانی نہیں ملا تھا تو پھر ہاجرہ نے مزید 6 چکر صفا اور مروہ کے درمیان ہی کیوں لگائے؟ کسی اور جگہ بھی تو پانی تلاش کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر یہ سوال کہ 7 چکر ہی کیوں لگائے، اس سے کم اور زیادہ کیوں نہیں؟ اور جب 7 چکر مکمل کر کے شیر خوار اسماعیل کے پاس ہاجرہ واپس آئیں تو اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے وہاں پانی نکل آیا تھا کہ جسے آب زمزم کا نام دیا گیا۔ یاد رہے کہ آب زمزم بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، جیسے نماز اور روزہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں یہ الفاظ فارس یعنی زرتشتیوں سے آئے ہیں، اور مسلمان ہیں کہ آب زمزم کو مقدس پانی یعنی ہولی واٹر سمجھ کر تبرکن پیتے ہیں کہ بیماری سے شفا حاصل ہو جائے۔ اس سلسلہ میں اہم بات یہ کہ مقدس پانی کا تصور دنیا کے ہر مذہب میں موجود ہے۔ چنانچہ گنگا اور جمنا کے پانی کو ہندو مقدس سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک بار نہانے سے گناہوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ پوری دنیا کے عیسائی اور یہودی دریائے اردن میں نہانے آتے ہیں کہ اس مقدس پانی کا ذکر بائبل میں ہوا ہے۔ اس میں نہانے کے عمل کو بپتسمہ کہتے ہیں۔ پہلی دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پر بپتسمہ لیا تھا۔ چنانچہ دنیا بھر کے چرچوں میں اس دریا کا مقدس پانی رکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہو، اس سے کلیسا کا پادری اس مقدس پانی کے اندر ڈبکی دے کر بپتسمہ دیتا ہے کہ اب یہ عیسائیت کا حقدار ہو گیا ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ جو اللہ مومنین اور مومنات کی نگاہوں کی خیانت برداشت نہ کرتا ہو، وہ یہ برداشت کرے گا کہ اس کا نبی ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ نامی لونڈی رکھے کہ جس کے بطن سے پھر اس کا بیٹا اسماعیل پیدا ہو؟ یہ سب تاریخی جھوٹ ہے، جس کا مقصد ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو داغدار کرنا تھا، کہ جنہیں اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، کہ جن کی بھی ایک لونڈی ماریا قبطیہ بتائی جاتی ہے، کہ جس کے بطن سے ان کا پھر بیٹا ابراہیم پیدا ہوا۔ استغفر اللہ۔ تو اس جھوٹی تاریخ کو ہم پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چھوڑ دیتے۔ اگر ہم پرستش فروش مذہبی پیشواؤں کے مدارس، مسیتوں اور امام بارگاہوں وغیرہ میں جانا چھوڑ دیتے کہ جہاں وہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے پاکیزہ کردار کو داغدار کرنے والے
جھوٹے تاریخی قصے کہانیاں اور روایات و خرافات سنا سنا کر ہماری خلاف قرآن ذہن سازی کرتے ہیں۔ اور اب تو کئی ہیڈ ماسٹر، پرنسپل اور وائس چانسلر وغیرہ ایسے ہیں جو غیر پیشہ ور مذہبی پیشواؤں کو اپنے تعلیمی اداروں میں بلواتے ہیں کہ جو ان طلباء و طالبات کو نماز اور دیگر فقہ وارانہ پرستشیں اختیار کرنے پر دست دے کر ان کا مستقبل تباہ کرتے ہیں۔ جو تعلیم حاصل کر کے پیشہ ور بننے آئے ہوتے ہیں کہ پھر ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ پر عمل سے خود کو اور اپنے ملک کو، عوام کو امیر کریں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کی لونڈی ہاجرہ نے پانی کی تلاش کے لیے مکہ کی جن 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے، ان کے نام قرآن میں صفا اور مروہ آئے ہیں، درست نہیں، اس لیے کہ قرآن میں صفا اور مروہ کے نہیں، الصفا اور المروہ کے الفاظ آئے ہیں، کہ جن کو اللہ نے 2 پہاڑیوں کے نام نہیں بلکہ اپنے شاعر بتایا ہے، یہ کہہ کر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ سورہ بقرہ آیت 158۔ بے شک الصفا اور المروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ حرج نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی برضا و رغبت خیر کرے گا تو بے شک اللہ شاکر اور علیم ہے۔ اور اب یہ سوال کہ اس آیت میں جو الصفا اور المروہ کے الفاظ آئے ہیں نہ کہ صفا اور مروہ کے، تو ان میں پھر فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے، جب کسی ناؤن کو ال لگا کر پراپر ناؤن بنایا جائے تو وہ خاص چیز بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آیت میں آئے الصفا اور المروہ تو صرف 2 ہی ہیں جو مکہ میں ہے، اور صفا اور مروہ بہت سے ہیں جو مکہ سے باہر باقی دنیا میں موجود ہیں۔ ایسا میں نے کیوں کہا؟ اس کا جواب میں ذرا آگے چل کر دوں گا۔ تو پھر الصفا اور المروہ کو صفا اور مروہ بتا کر اسے کیوں اپنے طور پر مکہ کی 2 پہاڑیوں سے منسوب کر دیا گیا، اور جن کے درمیان پھر حاجیوں نے ہاجرہ کی پیروی میں 7 چکر لگانا شروع کر دیے، کہ جب اس آیت میں نہ تو 7 چکروں کے اور نہ ہی کے درمیان کے عربی الفاظ
آئے ہیں۔ اگر اس آیت میں کے درمیان آیا ہوتا تو آیت میں بینہ کا لفظ آتا ہے، لیکن پرستش فروش مذہبی پیشواؤں نے بی ہی ماں میں آئی بی کے معنی کر دیے کے درمیان، کہ جب بی کے معنی ہوتے ہیں کے ساتھ، تو کیا ان پرستش فروش مذہبی پیشواؤں نے کبھی بسم اللہ میں آئی بی کے معنی کے درمیان کیے ہیں؟ نہیں کیے۔ تو پھر بی ہی ماں میں آئی بی کے معنی کے درمیان کر کے کیوں انہوں نے انجان مسلمانوں سے صفا اور مروہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگوانا شروع کر دیے؟ مزید یہ کہ اگر بی ہی ماں کے درست معنی کے ساتھ کیے جائیں تو پھر صفا اور مروہ کے ساتھ 7 چکر لگانا کیسے ممکن ہوگا؟ نہیں ممکن۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن میں 7 چکروں کا کوئی ذکر موجود نہیں تو ہمارے ہاں صفا اور مروہ کے درمیان اور کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا کہاں سے آ گیا؟ یہ زرتشتیوں سے ہمارے ہاں آیا کہ جو اپنے 4 دیواری کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں اور کسی ایک دیوار کی طرف منہ کر کے اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ جو کچھ ابھی میں نے کہا ہے، اگر آپ کو اس پر یقین نہ آئے تو ڈاکٹر کاشف خان کے یوٹیوب چینل قرآن گائیڈ پر ان کے توحیدی مذاہب کا بانی پر دیے گئے لیکچر کو سن لیں۔ ان کے مطابق زرتشتی مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس کی تمام مذہبی یعنی پرستشی رسومات آج دنیا کے تمام مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام وغیرہ میں موجود ہیں، جبکہ زرتشتی مذہب خود ہندو بت پرستوں کے ورثے میں آیا کہ جن کے ہاں نکاح کے لیے دلہا دلہن کو منڈپ کے گرد 7 چکر لگانا پڑتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ الصفا اور المروہ کو تو اللہ نے اپنے شعائر کہہ کر خود سے منسوب کیا ہے، لیکن ہمارے پرستش فروش مذہبی پیشوا ہیں کہ پچھلی 12 صدیوں سے مکہ کی 2 پہاڑیوں کو صفا اور مروہ کا نام دے کر انہیں ابراہیم کی لونڈی ہاجرہ کے بائبل میں لکھے قصے سے منسوب کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب اللہ کا گھر اور اس میں موجود اس کے شعائر الصفا اور المروہ ہاجرہ کی پیدائش سے پہلے ہی موجود تھے۔ قرآن نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، سورہ آل عمران آیت 96۔ بے شک پہلا گھر جو انسانوں کے لیے رکھ دیا گیا وہ ہے جو بکہ یعنی مکہ میں ہے۔ اللہ کو چونکہ پتہ تھا
کہ لوگ مکہ کی 2 پہاڑیوں کو صفا اور مروہ کا نام دینے اور ہدایت میں موجود صلاۃ کو نماز اور انفاق فی سبیل اللہ کو مالا کے دانوں والی تسبیح سے چھپانے سے باز نہیں آئیں گے۔ اسی لیے انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت 158 کے تسلسل میں آئی آیات 159 تا 162 میں ایسے لوگوں پر اپنی لعنت بھیجتے ہوئے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اسے جو ہم نے بینات اور ہدایت میں سے نازل کیا، بعد اس کے جو ہم لوگوں کے لیے کتاب یعنی قرآن میں بیان کر چکے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کرتا ہے اللہ، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے ما سوا ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور چھپائے قرآن کو بیان کرنے لگے، تو یہی لوگ ہیں جن پر میں پھر لوٹ آتا ہوں جیسا کہ وہ پہلے ناراض ہو کر جا چکے ہوں، اور میں لوٹنے والا رحیم ہوں۔ بے شک جو لوگ اس طرح کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، تو یہی ہیں وہ جن پر اللہ کی، ملائکہ کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نہ تو اس عذاب لعنت میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی اس میں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور اب آئیے اس سوال کی طرف کہ اگر الصفا اور المروہ 2 پہاڑیوں کے نام نہیں، تو پھر اللہ کے ان شعائر کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے شاعر یعنی الصفا کا مطلب سورہ بقرہ کی آیت 158 میں ہی موجود ہے، کہ جس میں کہا گیا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ علیم، اور جو کوئی خیر یعنی فلاحی کام برضا و رغبت کرے گا تو بے شک اللہ شاکر ہے، یعنی فلاحی کام کا صلہ دیتا ہے، اور علیم ہے، یعنی فلاحی کام اور اس کے کرنے والے کو جانتا ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ فلاحی کام اور اس کے کرنے والے سوشل ویلفیئر ورکر کو جانتا ہے، تو اس کا پتہ ہمیں مکہ میں قائم الصفا کے مرکزی ادارہ سے چلے گا، کہ جس میں دنیا کے ان تمام سوشل ویلفیئر ورکرز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے جو اپنے اپنے ملک میں کوئی نہ کوئی فلاحی کام کر کے خود کو صاف ستھرا یعنی پاکیزہ کر لیتے ہیں، اور یہ ریکارڈ ان کے ممالک میں قائم مروہ نامی اداروں سے حاصل کیا جاتا ہے، اور شاندار سماجی خدمت سر انجام دینے والے کو پھر مرکزی ادارہ الصفا اللہ کے بہاف پر تعریفی سند یا رقم وغیرہ صلہ کے طور پر دیتا ہے۔ اور جہاں تک اللہ کے شاعر یعنی
المروہ کا تعلق ہے تو اس کا مطلب سورہ حج کی آیت 28 سے واضح ہوتا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے اور انسانوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ وہ دور دراز ملکوں سے پیدل اور دبلے اونٹوں پر اور اب کاروں اور بحری اور ہوائی جہازوں وغیرہ پر سوار ہو کر یہاں چلے آئیں تاکہ مشاہدہ کریں اپنے فائدے کے کاموں کا۔ چنانچہ آیت لی یشہدوا منافع لہم سے حج کا مقصد واضح ہے، اور وہ ہے انسانوں کا اپنے فائدے کے کاموں کا مشاہدہ کرنا۔ تو اس سے المروہ کا مطلب واضح ہے، اور وہ یہ کہ یہ مکہ میں قائم وہ مرکزی ادارہ ہے جو انسانوں کے فائدے کے لیے شروع کیے گئے کاموں کا انتظام ان کے ممالک میں قائم مروہ نامی اداروں کے ذریعے کرواتا ہے۔ سب سے پہلے یہ ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے بیت اللہ سے انسانوں کے فائدے کے کام کروائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہیں انسانوں کا امام یعنی عالمی لیڈر مقرر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سورہ بقرہ آیت 124۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا تو وہ اس میں پورا اترا۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہیں انسانوں کے لیے امام یعنی عالمی لیڈر بنانے والا ہوں۔ چنانچہ انسانوں کو حج کے موقع پر مکہ آ کر اپنے فائدے کے کاموں کا مشاہدہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیات 26 تا 28 میں فرمایا اور جب ہم نے اپنے گھر کو ابراہیم کے لیے مکان مقرر کیا اس شرط کے ساتھ کہ میرا کسی کو شراکت دار نہ بنانا، اور میرے گھر کو طائفین قائمین رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا، اور انسانوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ وہ دور دراز ملکوں سے پیدل اور دبلے اونٹوں پر اور اب کاروں اور بحری اور ہوائی جہازوں وغیرہ پر سوار ہو کر یہاں چلے آئے تاکہ مشاہدہ کریں اپنے فائدے کے کاموں کا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی رہائش بیت اللہ میں ہی موجود ایک مکان میں تھی تاکہ وہ اپنے دو بنیادی فرائض بآسانی سر انجام دے سکیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے گھر کعبہ کو طائفین قائمین رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا،
اور دوسرا یہ کہ ایسا انتظام کرنا کہ جب لوگ حج کرنے آئیں تو پھر اپنے ممالک میں شروع کیے گئے فائدے کے کاموں کا مشاہدہ کریں۔ ان دو مقاصد کو چونکہ قواعد و ضوابط کے تحت ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو بیت اللہ کے پہلے سے موجود قواعد و ضوابط یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز رفع یعنی امپروو کیے، ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سورہ بقرہ آیت 127۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے گھر کے قواعد رفع یعنی بہتر کیے اور دعا کی، اے ہمارے رب انہیں ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے اس سوال کا جواب مل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کو تعمیر نہیں کیا، بلکہ اس کے پہلے سے موجود قواعد و ضوابط امپروو کیے تاکہ کعبہ سے اپنی عالمی ڈیوٹیاں احسن طور پر سر انجام دے سکیں۔ یہ قواعد کا لفظ قاعدے سے نکلا ہے جو کہ ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے۔ جہاں تک طائفین، قائمین، رکوع اور سجود کے مطلب کا تعلق ہے تو میں اس پر پہلے اپنے لیکچر میں واضح کر چکا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور پوتے یعقوب علیہ السلام نے بھی امام یعنی عالمی لیڈر بن کر عوامی فلاح کے جو کام کیے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت 73 میں فرمایا ہم نے ابراہیم کو اسحاق یعنی بیٹا اور یعقوب یعنی پوتا عطا فرمایا، اور سب کو صالحین یعنی سماجی خدمتگار بنایا، اور ان کو امام یعنی عالمی لیڈر بنایا، اور وہ ہمارے حکم سے ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دیتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کی کہ فعل الخیرات یعنی فلاح و بہبود کے کام کریں، صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اس طرح وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، حج میں نماز پڑھنے کا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کا، کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کا، اور پتھروں کے بنائے ہوئے خود ساختہ شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا کوئی ذکر قرآن میں موجود نہیں، اور یہ ذکر بھی موجود نہیں
کہ کعبہ کی دیوار میں نصب حجر اسود یعنی کالے پتھر کو مسلم مرد اور عورتیں چومیں۔ چنانچہ حج پر اپنی فیملی کے ساتھ گئے میرے ایک دوست کی بیٹی نے حجر اسود کو چومنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں اس کالے پتھر کو نہیں چوموں گی کہ جس کو اتنے زیادہ مردوں اور عورتوں نے پہلے سے چوم رکھا ہو۔ بہرحال مسلمانوں کا اگر حج کے مقصد یعنی لی یشہدوا منافع لہم کی طرف ذرا سا بھی دھیان ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ حج مکہ میں انسانوں کا وہ متعین سالانہ عالمی اجتماع ہے کہ جہاں پوری دنیا میں جاری فلاحی کاموں کا جائزہ اور پھر ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی جاتی ہے، جبکہ دوران سال اس مقصد کے حصول کے لیے مکہ میں گاہے بگاہے منعقد کیے جانے والے اجتماعات کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر فلاحی کام کرنے کے لیے بیت اللہ کو چونکہ رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی آیت 196 میں جہاں تمام حاجیوں کو ہدیہ دینے کا حکم دیا ہے، وہاں ان ممالک کے لوگوں کو بھی اپنی استطاعت کے مطابق ہدیہ مکہ مکرمہ بھیجنے کا حکم دیا ہے جو حج اور عمرہ کے لیے روک دیے گئے ہیں۔ اس کا انتظام میری نظر میں کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ ہر ملک اپنے عوام سے سالانہ ہدیہ حج وصول کر کے اسے پھر بیت اللہ کو بھیجے۔ بہرحال اس معاملہ میں قرآن کی رہنمائی کچھ یوں ہے، حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تم حج اور عمرہ سے روک دیے جاؤ تو جو ہدیہ میسر ہو مسجد الحرام بھیجو اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک ہدیہ محلہ یعنی خزانے میں نہ پہنچ جائے۔ تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا نہ سکے تو فدیہ دے، صیام سے یا صدقہ سے یا قربانی سے۔ تو جب تم امن میں ہو اور حج آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھاؤ تو جو ہدیہ میسر ہو دو، اور اگر ہدیہ میسر نہ ہو تو 3 صوم ایام حج میں رکھے اور 7 صوم جب وہ اپنے گھر کو پلٹے، یوں یہ پورے 10 صوم ہوئے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد الحرام میں حاضر نہ ہوں اور اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو اور جان لو کہ بے شک اللہ شدت سے تعاقب کرتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو خربوں خرچ کرتے ہیں، لیکن 1 روپیہ بھی حج کے مقصد
یعنی انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ لہذا آج اگر دنیا میں بھوک، ننگ، ناخواندگی، بیماری، مہنگائی، بے گھری، بے روزگاری اور بد امنی جیسے مسائل ہیں تو اس کے ذمہ دار مسلمان بھی ہیں کہ جنہوں نے صدیوں سے بیت اللہ کو مرکز بنا کر انسانوں کی منفعت کے لیے کوئی ایک کام بھی ایسا شروع نہیں کیا کہ وہ پھر حج کے موقع پر آ کر ان کا مشاہدہ کریں۔ چنانچہ رئیس امروہوی کہتے ہیں، یہ حج کیا ہے؟ تکمیل انسانیت ہے۔ یہ نکتہ مگر تو نے جانا نہ مانا۔ ادھر کعبۃ اللہ ہے گھر خدا کا، ادھر نوح انسا خدا کا گھرانہ۔ یہ جو ہمارے ہاں روایتی تصور پایا جاتا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول تھا کہ جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اور پھر دوران نماز جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا تو یہ مسلمانوں کا نماز کی ادائیگی کے لیے نیا قبلہ بن گیا۔ تو یہ دو وجوہات کی بنا پر درست نہیں۔ ایک تو یہ کہ خانہ کعبہ روز اول سے مکہ میں موجود ہے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ۔ اور دوسرا یہ کہ بیت المقدس ہو یا خانہ کعبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے کہ جب قرآن میں کسی نماز کے پڑھنے کا کوئی ذکر موجود ہی نہیں۔ یہ تو عربی صلوات کو ان کی وفات کے 250 سال بعد فارسی نماز میں بدلا گیا۔ یاد رکھیے، از روئے قرآن انسانوں کے دو ہی قبلے ہیں۔ ایک قبلہ ضلالت یعنی وہ قبلہ جو انسانوں کو نئی سے نئی پرستش دیتا ہے، اور دوسرا قبلہ ہدایت جو انسانوں کو صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دیتا ہے، تاکہ وہ صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے جو کمائے اس سے خود کو اور انفاق فی سبیل اللہ سے اپنے ملک اور عوام کو خوشحال کرے۔ اور یہ قبلہ ہدایت مکہ میں موجود بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام ہے، جس کے متعلق قرآن نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سورہ آل عمران آیت 96۔ بلا شبہ پہلا گھر جو انسانوں کے لیے رکھ دیا گیا وہ ہے جو بکہ یعنی مکہ میں ہے۔ یہ گھر مبارک اور ہدایت ہے عالمین یعنی عالموں یعنی علم والوں کے لیے۔
اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جو اپنا گھر بنایا اسے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب انسانوں کا خالق، مالک، رازق، رب اور حکمراں ہے۔ چنانچہ جس طرح ہر گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کے لیے خوراک، کپڑا، مکان، تعلیم، میڈیسن اور روزگار وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے گھر کا سربراہ ہونے کے ناطے اپنے گھرانہ یعنی دنیا کے تمام انسانوں کی پرورش و نشو و نما کا انتظام کرتا ہے، اور وہ یہ انتظام امت مسلمہ کے ہاتھوں کرواتا ہے، جسے امت خیر قرار دیتے ہوئے قرآن نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران آیت 110۔ اے امت مسلمہ، تم وہ امت ہو جو انسانوں کی خیر یعنی فلاح و بہبود کے لیے ظہور میں آئی ہے۔ امت مسلمہ اپنا یہ فریضہ جس مکہ کو مرکز بنا کر کرتی ہے اسے ام القری یعنی شہروں کی ماں قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 92 میں فرمایا، اور یہ مبارک کتاب ہے کہ اسے ہم نے نازل کیا تصدیق کرتی ہوئی جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے مبارک ہونے بارے آگہی دو ام القری یعنی شہروں کی ماں مکہ کو، اور جو اس کے ارد گرد یعنی دنیا کے شہر، قصبے اور گاؤں وغیرہ ہیں، اور جو لوگ آخرت پر اور اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی اپنی صلات یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن نے جو مکہ کو ام القری یعنی شہروں کی ماں کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مکہ کا تعلق دنیا کے تمام شہروں سے ماں جیسا ہوتا ہے، جو اپنے تمام بچوں کی اپنے مالی وسائل کے مطابق احسن پرورش و نشو و نما کرتی ہے۔ چنانچہ قبلہ ضلالت یعنی پرستش چھوڑ کر مکہ میں موجود قبلہ ہدایت اختیار کرنے والوں پر حیران ہونے والوں کو بیوقوف قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیات 142 اور 143 میں فرمایا، ان قریب لوگوں میں سے بیوقوف کہیں گے کہ کس نے ان کو اس قبلہ سے پھیر دیا کہ جس پر وہ تھے۔ اے محمد کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے اس سے جو چاہتا ہے، اور اس طرح ہم نے تم کو امت وسط
یعنی تمام امتوں سے یکساں فاصلے والی امت، یعنی بین الاقوامی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ یعنی نگران ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ یعنی نگران ہو۔ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو یعنی قبلہ ہدایت جس پر آپ ہیں، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون اس سے اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ بھاری ذمہ داری ہے، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ ان آیات میں جس ہدایت کا ذکر ہوا ہے اس میں موجود صلاۃ کے معنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کے ہیں کہ جس سے ہونے والی کمائی سے انسان جہاں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرتا ہے، وہاں انفاق فی سبیل اللہ سے اپنے ملک اور عوام کو خوشحال کرتا ہے۔ لیکن ابو العلا مودودی ہدایت میں موجود صلاۃ کا فارسی معنی نماز کر کے اسے پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھنے کا ترجمہ کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت 142 میں کہتے ہیں، نادان لوگ کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ریفرنس تفہیم القرآن از ابو العلا مودودی، جلد اول، صفحہ 118۔ پہلے قبلے کو چھوڑ کر دوسرے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے لگتا ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کا ذکر ہوا ہے، جو کہ نہیں ہوا۔ اس آیت میں ہر اس شخص کی بات کی گئی ہے جو دنیا میں موجود ہر قبلہ ضلالت یعنی پرستش کو چھوڑ کر مکہ میں موجود قبلہ ہدایت کی طرف رخ کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابو العلا مودودی کے غلط ترجمہ سے ان کی جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلباء و طالبات خود نماز پڑھنے اور دوسروں کو نماز پڑھانے میں کتنی متشدد ہے۔ دوسری فرقہ وارانہ مذہبی جماعتوں کا بھی یہی حال ہے۔ بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کو اپنے گھروں کو قبلہ ہدایت بنانے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت 87 میں فرمایا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر مہیا کرو اور بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ، اور صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرو، اور بشارت دو مومنین یعنی صلاۃ بمعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے زکوٰۃ دینے والوں کو۔ ریفرنس سورہ مومنون،
آیات 1 تا 4۔ چنانچہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی پیروی میں قبلہ ہدایت بناتے ہیں، نہ کہ قبلہ ضلالت۔ وہ اس طرح کہ آج مسلم والدین اپنے بچوں بچیوں کو تعلیمی اداروں سے تعلیم دلواتے ہیں اور گھر پر ہوم ورک کرنے میں ان کی خود یا ٹیوشن سے مدد کرتے ہیں، تاکہ وہ پھر ہدایت پر عمل سے مومن اور مومنات بن جائیں۔ اور اب اس کا کیا کیجیے کہ مسلم والدین اپنے بچوں بچیوں کو ہدایت پر عمل سے مومنین اور مومنات تو بناتے ہی ہیں، لیکن انہیں اپنی فرقہ وارانہ نماز پڑھنے پر بھی لگا دیتے ہیں کہ جو اسی ہدایت کی صلاۃ یعنی پیشہ وارانہ ڈیوٹی کو بدل کر بنائی گئی ہے۔ یہ تو کھلم کھلا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے کہ جنہوں نے فرمایا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ مسلم معاشرے کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ والدین کے ساتھ ساتھ معلم اور معلمات بھی اپنے طلباء و طالبات کو غیر قرآنی نماز پڑھنے کا پابند کر کے ان کا تعلیمی نقصان کرتے ہیں۔ میں اس نقصان کو بھگت چکا ہوں۔ ہوا یوں کہ جب میں نے کالج میں میڈیکل گروپ میں داخلہ لیا تو میرے انگلش کے پروفیسر خان صاحب تھے۔ وہ جب کلاس پڑھانے آتے تو سب سے پہلے طلباء کی حاضری لگانے میں 10 منٹ ضائع کرتے اور پھر طلباء سے یہ پوچھنے میں 15 منٹ ضائع کر دیتے کہ کل کس نے نماز پڑھی اور کس نے نہیں پڑھی۔ چنانچہ جن طلباء نے کوئی ایک بھی فرقہ وارانہ نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی انہیں پھر کلاس کا بقایا وقت کھڑا رہنا پڑتا تھا۔ اس طرح کلاس کے جو باقی 20 منٹ بچتے اس میں وہ انگلش کی کتاب کی چند سطروں کا اردو میں ترجمہ کر کے تشریف لے جاتے۔ اور دوسری طرف پاکستان کا یہ حال ہے کہ ہر سال 25 لاکھ کے قریب بچے بچیاں مدارس میں پڑھتے ہیں کہ جنہیں ہدایت یافتہ نہیں بلکہ ضلالت یافتہ یعنی پرستش فروش ملا پیر مفتی ذاکر اور امام وغیرہ بنایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو مسجدوں اور امام بارگاہوں وغیرہ میں نماز اور اس سے جڑی دیگر خود ساختہ پرستشیں کرائیں کہ جب قرآن میں نماز پڑھانے کا کوئی ذکر موجود ہی نہیں۔ اس طرح از روئے قرآن نماز پڑھانا کوئی پیشہ نہیں کہ اس کا پھر کوئی معاوضہ لوگوں یا حکومت سے تنخواہ، وظیفہ یا چندے وغیرہ کی صورت میں لیا جائے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے صوبہ پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے 20 دسمبر سن 2017 کو مسجدوں کے مولویوں کے لیے ماہانہ 10,000 روپے
وظیفہ دینے کا اعلان کیا، اور پھر جنوری سن 2018 کو ان کی صدارت میں ہونے والے صوبائی کابینہ کے اجلاس نے اس فیصلہ کی منظوری دے دی۔ اس فیصلہ پر سب سے زیادہ خوش جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے وزراء تھے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں 27,096 مسجدیں ہیں، جن کے پیش اماموں کی ماہانہ تنخواہوں کی ادائیگی پر سالانہ 3 ارب 25 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ چنانچہ انہی وجوہات کی بنا پر سن 2023 میں دنیا کے 146 ممالک میں پاکستان کا تعلیمی شعبہ میں درجہ 138 تھا۔ ان حقائق کی روشنی میں اب آپ خود سوچیں کہ کیا آج مکہ میں موجود خانہ کعبہ قبلہ ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ تو پھر کیا دیتا ہے؟ ضلالت یعنی پرستش، اور وہ بھی نماز کی صورت میں۔ چنانچہ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مشرق یا مغرب کے کسی قبلہ کی طرف منہ کرنے کو نیکی ہی تسلیم نہیں کرتے کہ خود انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت 177 میں فرمایا، نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کو قبلہ سمجھ کر اس کی طرف رخ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، روز آخر پر، ملائکہ پر، کتاب پر اور نبیوں پر، اور مال یعنی رقم کی محبت کے باوجود اس سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دو، اور گردنیں چھڑانے میں خرچ کرو، کن کی؟ غلاموں اور مقروضوں وغیرہ کی۔ صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرو، اور زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس دو، اور جب کوئی عہد کرو تو پورا کرو، اور تنگ دستی میں، تکلیف میں اور کار زار میں صبر کرنے والوں میں سے ہو۔ یہی لوگ صادق ہیں اور یہی لوگ متقین ہیں۔ چنانچہ موجودہ کعبہ کو بت اور اس کو نمازوں کے ذریعے پوجنے والے مسلمانوں سے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا، بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں، حرم کعبہ نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ علامہ اقبال تو یہاں تک کہہ گئے، کیا نہیں اور غزنبی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔